مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایت ہی معزز محتشم محترم حاضرین سامعین ناظرین، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں دیوانوں اور خوبصورت انداز میں بیٹھے میرے سونے مرشد کے تراشے ہوئے سونے ہیرے، خصوصاً بانی محفل حضرت برادرم صوفی محمد عبید الرحمن صاحب محمدی سیفی دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے ساتھ بیٹھے حضرت مولانا محمد ذیشان صاحب، آپ تمام حضرات گرامی نعت خوانی ہوئی، اور مولانا شاہ نواز صاحب محمدی سیفی نے بہت ہی خوبصورت پرمغز علمی اور اصلاحی گفتگو فرمائی۔ یقینی طور پر ان کی باتیں قابل غور بھی ہیں اور ہمیں عمل کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ دعا بالکل ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، لیکن سوال یہ ہے کہ توفیق ہوتی کیا ہے؟ توفیق صرف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم بھی سلامت عطا فرمایا ہے۔ جو شخص چل کر یہاں تک آ گیا ہے، یقیناً وہ شخص چل کر مسجد بھی جا سکتا ہے۔ جو شخص اپنے گھر سے اٹھ کر دکان تک کاروبار کے لیے جا سکتا ہے، یقینی طور پر اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ شخص نماز کے لیے جا سکتا ہے۔ توفیق ملی ہوئی ہے، بس عمل کی کمی ہے، وہ آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے، ہمارے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، عمل کرنا ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ ضرور ضرور یہ بات ہے۔ میں نے 2 مرتبہ ضرور ضرور کا معنی اس لیے کیا، لام بھی قسم کا ہے، قد بھی تحقیق کے لیے قسم کے معنی میں آتا ہے، تو جہاں پر بات قسم کیا جائے نا، وہاں پر پھر شک نہیں رہتا، پکی بات ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یقین رکھو کہ تیرے لیے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مولانا شاہ نواز صاحب مقصد میلاد پر بات کر رہے تھے، یہ حقیقت ہے کہ فی زمانہ ہمیں جشن میلاد سے زیادہ مقصد میلاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، وہابی انکار کرتا ہے میلاد کا، دیوبندی انکار کرتا ہے میلاد کا، یار وہ انکار کرتا ہے، بے شک کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہماری ٹکر ہے، لیکن ہم میلاد کو تسلیم کر کے بھی کتنے پکے سنی ہیں؟ ہمارے اوپر بھی تو سوال اٹھتا ہے نا۔ پکا مسلمان ہونا صرف کیا 4 لائٹیں لگا لینا، دیگیں پکا لینا، لوگوں کو بلا لینا، سال کے بعد اپنے گھر کو سجا لینا، کیا یہ پکا مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ اگر بخاری شریف کو اٹھائیں، میرے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنی ماں سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر، جب تک وہ آمنہ کے لال سے سچی محبت نہیں کرے گا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر سنیے، میرے نبی نے فرمایا، تم میں سے پکا مومن وہ ہوگا جو باپ سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر اگر مدینے والے سے محبت کرے گا، پکا مومن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، محبت مصطفیٰ کیا ہے؟ سوال ہے، محبت مصطفیٰ کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے محبت مصطفیٰ؟ باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو باپ اپنے بیٹے کے لیے ہر موسم میں اس کی طبیعت کا خیال کرتا ہے، بیٹے کو سردی نہ لگ جائے گرم کپڑے لے کر دیتا ہے، بیٹے نے پڑھنے کے لیے جانا ہے سکول کا یونیفارم لے کر دیتا ہے، زمین پر چلنا ہے تو
پاؤں کی حفاظت کے لیے اچھا جوتا لے کر دیتا ہے، عید کا موقع آ جائے مہنگا خوبصورت جوتا لے کر دیتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو نہلاتی ہے، سجاتی ہے، سنوارتی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ میری اولاد کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ارے بھائی وہ ماں کی محبت ہے، وہ باپ کی محبت ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے ہر چیز کا لحاظ کرتے ہو۔ جب تمہیں اولاد سے محبت ہو اتنا لحاظ کرتے ہو، ایمان سے بتانا جب ہم نے یہ دعویٰ کر لیا ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے، ہمیں عشق ہے، جب تمہیں عشق ہے تو پھر سوچو گے نہیں جس سے تم عشق کر بیٹھے ہو، محبت کر بیٹھے ہو، وہ محبوب کیا چاہتے ہیں، جب دیکھو گے وہ محبوب کیا چاہتے ہیں، جب غور کرو گے پھر حدیث میں یہ بتاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، ورنہ تمہیں آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے جب تم بیٹے کو دیکھو، جب بیٹی کو دیکھو، جب گھر کو دیکھو، جب گھر کے اندر دولت کو دیکھو تم راضی ہو جاتے ہو۔ مدینے والے سونے آقا فرماتے ہیں جب میں اپنے امتی کو نماز پڑھتا دیکھتا ہوں میں راضی ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے محبت کے بنیاد پر ایمان، کامل ایمان۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدریہ، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ اور پتہ میرے آقا کو نماز سے کتنی محبت ہے، ہم کتنے پکے بڑے نمازی ہیں اور میرے نبی کو نماز سے کتنی محبت ہے۔ اس بات کو سن کر ہم نے پھر اپنے عشق رسول کا موازنہ کرنا ہے، ہم نے محبت رسول کو پرکھنا ہے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، آمنہ کے لال کے عشق کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی نمازی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نماز کو بھی ہم سامنے رکھیں۔ قرآن پاک کی بڑی مشہور صورت ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اس صورت کے نازل ہونے کا سبب کیا تھا؟ محبوب علیہ السلام راتوں کو جاگتے تھے، قیام فرماتے تھے، کھڑے ہو کر لمبے لمبے قیام فرماتے تھے، حتیٰ کہ ساری رات محبوب کی ایک رکعت میں گزر جایا کرتی تھی۔ جب رب نے دیکھا کہ میرا محبوب اپنے آپ کو نماز کی محبت میں مشقت میں مبتلا فرماتا ہے، رب نے بھی اپنے حبیب کو فرما دیا پیارے حبیب، حالانکہ رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ سجدہ کرے، رب چاہتا ہے میرا بندہ عبادت کرے، رب چاہتا ہے میرا بندہ میرا ذکر کرے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا المزمل۔ محبوب علیہ السلام اپنے موڈے شریف پر چادر رکھتے تھے نا، تو محبوب کی اس چادر کو رب نے سامنے فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، فرمایا میری کالی کملے والے سونے محبوبہ، سبحان اللہ، یا ایھا المزمل، فرمایا میرے پیارے حبیب قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو جاگا کرو، قیام کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو، لیکن ساری رات نہیں، رات کو کچھ دیر آرام بھی کیا کرو۔ مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا نصفہ، آدھی رات جاگا کرو، آدھی رات آرام فرمایا کرو۔ محبوب تھا نا، رب کو محبت سی نا، رب کو پیار تھا نا اپنے حبیب سے، رب نے پھر اگلا جملہ فرما دیا، فرمایا کہ نہیں تو میرا پیارا حبیب ہے تو آدھی رات بھی نہ جاگا کر، نصفہ او انقص، فرمایا آدھی رات جاگا کرو یا ایسے کرو اس سے بھی تھوڑا وقت کم کر لو، تھوڑا وقت جاگا کرو، محبوب آرام بھی فرمایا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ میرے نبی کے غلاموں تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا آج یہاں پر بیٹھے ہم مقصد میلاد سمجھنے کے لیے، اللہ فرماتا ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے نبی کو دیکھو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، یہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں نا، ہر شعبے کے اندر موٹیویشنل سپیکر موجود ہے، ہر شعبے کے اندر کسی نے کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے لیے موٹیویشن لینے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں،
کسی نے وکیل بننا ہے، کسی نے جج بننا ہے، کسی نے سیاست کرنی ہے، ہر شعبے کے اندر موٹیویشن کے لیے لوگ موجود ہیں۔ حضرات گرامی، ہر شعبے کے اندر تم نے موٹیویشن لے لی، کیا کبھی رب کا بندہ بننے کے لیے بھی موٹیویشن لی؟ آؤ، اس کے لیے بہترین موٹیویشن قرآن مجید ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے تو کیسے ہو؟ اللہ فرماتا ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو میرے نبی کو دیکھو۔ حضرات توجہ ہے، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو میرے نبی کو دیکھو۔ جب ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، البتہ تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب کی زندگی کو دیکھو۔ اگر آپ جوان ہیں نا، جوانی کڑیل جوانی، موٹر سائیکلوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، کاروں کے پیچھے شیشے کے اوپر بڑا سارا کر کے لکھا ہوتا ہے جوانی دیوانی ہے۔ میرے بھائی، آپ کی جوانی کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے؟ تم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جوانی اور مردانگی کا کبھی پڑھنا تو دور کی بات ہے کسی سے سنا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھ محمد کو جنت کے 100 مردوں جتنی طاقت دی ہے، سبحان اللہ۔ اور جنت کے ایک مرد کی طاقت میرے نبی نے بیان فرمائی ایک اور حدیث کے اندر۔ آقا فرماتے ہیں دنیا کے 100 مرد ہوں، جنت کا ایک مرد ہو، جنت کے ایک مرد کو اللہ نے دنیا کے 100 مردوں جتنی طاقت دے رکھی ہے۔ ہوں جناب 100 نال ضرب دیو تو کی بنتا؟ کسی نے ہوندی ریاضی؟ غالباً 10,000 بنتا ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ سوکھا طریقہ دسنا، کاروباری لوگ بیٹھے ہو، 100 والی اگر کاپی لے لو 100 دے نوٹاں لی تے پورے 100 نوٹ لو تے کنے بن دے نے؟ 10,000 ہی بن دے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے رب نے جنت کے 100 مردوں جتنی طاقت دی ہے، اور جنت کے ایک مرد کو اللہ نے دنیا کے 100 مردوں جتنی طاقت دے رکھی ہے۔ اگر اس کو آپس میں ملٹی پلائی کریں 10,000 مرد ایک طرف ہوں، وہ میرے نبی کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اس دور کا تندرست جوان مرد آدمی اپنے گھر سے چکی تک 40 کلو کا توڑا اٹھا کر جائے نا تو یقین کریں پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اتنے کمزور مرد کو شریعت نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اتنا کمزور ترین مرد جو اپنے گھر کا ایک ہفتے کا راشن کا تھیلا اکیلے اٹھا کے اپنے کندھے پہ نہ رکھ سکے، اپنے سر پہ نہ رکھ سکے، وہ بندہ، اس کو اللہ نے فرمایا چل تجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اب میں جس چیز کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں وہ سوچیں، ایسے کمزور ترین مرد کو اللہ نے کتنی شادیوں کی اجازت دی ہے؟ 4 شادیوں کی۔ اچھا کلا بندہ دنیا دا 4 شادیاں دی اجازت، تے میرے نبی نو رب نے 10,000 مرداں جنی طاقت دیتی ہے۔ اگر اس کو 10,000 کو 4 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو 40,000 بنتا ہے۔ میرے نبی کو رب نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ میرے نبی چاہتے ہیں 40,000 عورتوں سے نکاح فرما لیتے، لیکن میرے نبی کا تقویٰ دیکھو، اتنی طاقت کے باوجود میرے آقا نے سادگی کی زندگی گزاری ہے، 11 شادیاں فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ سوچتے ہیں 11 شادیاں کر لی، کچھ بکواس بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان کی بک بک کے کلپ موجود ہیں کہ ان کے نبی کو تو عورتوں کا بڑا جنون تھا۔ معاذ اللہ، میرے نبی کو اگر عورتوں کا جنون ہوتا کم از کم 1,000 شادیاں تو کرتے، 40,000 کی ہمت ہوتے ہوئے میرے نبی نے صرف 11 نکاح فرما کر دنیا کو بتایا کملو کس جوانی کی بات کرتے ہو، جوانی بھی دیکھنی ہے تو زہرا کے بابا کی دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اور حیا کیا تھا میرے نبی کا؟ حیا کا عالم یہ ہے، صحیح حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اتنا شرمیلے تھے کہ حیا والے گھر کی جوان لڑکی کماری جتنا بہت شرمیلی ہوتی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کماری چادر میں لپٹی با پردہ کماری لڑکی سے بھی زیادہ شرم والے تھے۔
سبحان اللہ نہیں جی جوانی دیوانی ہے، بیٹا مستنڈا پن دکھا ہے، باپ کہتا ہے جوانی دیوانی ہے، بڑا بھائی کہہ دیتا ہے جوانی دیوانی ہے، کیا کریں گی جوان ہے، انہوں نے تو یہ کرنا ہے۔ ارے بھائی کیوں کرنا ہے؟ کیا جوانی امام حسن پہ نہیں آئی؟ کیا جوانی امام حسین پر نہیں آئی؟ کیا جوانی میرے نبی کے صحابہ پہ نہیں آئی؟ تو لہذا رب فرماتا ہے دیکھو تمہارے لیے بہترین نمونہ زہرا کے بابا ہیں۔ ہمارے نوجوان یہاں پر بھی بیٹھے ہیں، یہ بچے جتنے سامنے بیٹھے ہیں میری باتیں سپیشل نوجوان بچوں کے لیے ہیں۔ ہم یہاں پر آئے ہیں محفل میلاد سننے، ایسا ہی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے بھائی جان، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، روایت فرماتی ہیں، واقعہ بیان فرماتی ہیں، اپنے گھر کی بات بتاتی ہیں۔ میں ذرا دو دھاری چلانا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے سیرت بھی رکھنا چاہتا ہوں اور منکر میلاد کا منہ بھی توڑنا چاہتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے، اماں جی فرماتے میرا گھر ہے، آمنہ کے لال جلوہ فرما ہے، صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں، فرماتے ہیں بس آقا کی بارگاہ میں صدیق آئے محفل میلاد شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ یہاں سے ایک مسئلہ اور ہمارے لیے بھی ثابت ہو گیا کہ یہ تو ماشاءاللہ عبید بھائی کو اللہ نے توفیق دی، ہمت دی، طاقت دی، اتنا خوبصورت پنڈال سجایا، لائٹنگ کی، فلیکسیں لگائیں، تمبو کناتے لگائیں، اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو بلایا، علماء کو بلایا، پیران عظام کو بلایا، صوفیاء کو بلایا، مہمان آئے، یہ تو ان کی ہمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے۔ ورنہ اماں جی فرماتی ہیں محفل کا یہ انداز نہ بھی ہو پھر بھی محفل میلاد کیا کرو۔ اماں جی کیسے؟ فرمایا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، اکیلا خطیب ہو سننے والا بھی ایک ہو۔ سبحان اللہ میرے کریم آقا بیٹھے، الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا تذاکرہ، تثنیہ کا صیغہ ہے، تذاکرہ تذاکرہ دوسرا صیغہ ماضی کا۔ اور تسی طالب علم مدرسے تے نہیں بیٹھے، میں اگلی گل کادے واسطے کرنی کلے مولانا صاحب واسطے۔ ہاں جی یہ تذاکرہ دوسرا صیغہ تثنیہ کا، یعنی دو افراد تھے۔ تذاکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما، فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا، صدیق اکبر نے بیٹھ کر سنا، صدیق اکبر نے اپنا میلاد خود بیان کیا، مدینے کے تاجدار نے صدیق اکبر کا میلاد سنا ہے۔ سبحان اللہ ایک مسئلہ یہ ثابت ہویا کہ بھئی اگر دیگوں کے، مٹھائیوں کے، لائٹوں کے، تمبو کناتوں کے، قلینوں کے اور لوگوں کو بلانے کے پیسے جیب میں نہیں بھی ہیں تو صرف گھر کے دو افراد ہوں، باپ بیٹھ کر بیان کرے، بیٹا سنے، بیٹا بیٹھ کر بیان کرے، ابا سنے، گھر کا سربراہ بیٹھ کر میرے نبی کی باتیں کرے، سارے گھر والے بیٹھ جائیں، یہ بھی محفل میلاد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ تو لہٰذا جو ابھی تک اس وجہ سے محفل میلاد نہیں منا سکے، جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے بھائی کسی بھی دن گھر میں جو روزانہ کھانا پکتا ہے وہی کھانا پکاؤ، زیادہ خرچہ نہ کرو، صرف اتنا کہہ دو اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی سے کہو آج ذرا تیار ہو کے نئے کپڑے پہن لو، بیٹیو تم بھی تیار ہو جاؤ، بیٹو تم بھی تیار ہو جاؤ، خود بھی غسل کرے، کپڑے پہنے، تیاری کرے، دسترخوان بچھاؤ، چٹائی بچھاؤ، اپنے گھر کے بندے بیٹھ جاؤ، کھانا وہی جو روز پکتا ہے، وہ پوچھیں ابا جی بات کیا ہے، تیاری کس بات کی، تو بتا دینا روزانہ عام کھانا پکتا تھا، آج مصطفیٰ کریم کے میلاد کا کھانا پکے گا۔ سبحان اللہ بھئی محفل میلاد پیسوں کی محتاج نہیں ہے، یہ تمہارے پیسے، تمہاری دولت، تمہارا گھر، تمہارا خاندان، تمہاری عمارتیں، یہ محفل میلاد کی محتاج ہیں، ورنہ کوئی بھی نہ کرے، اللہ کے حبیب کا میلاد تو لامکانوں پہ ہر وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے کہ خود تم کتنا عمل کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے بند کمرے میں بھی محفل میلاد ہو سکتی ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں تذاکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، محفل میلاد ہو رہی ہے۔ اچھا اس حدیث کا ایک پہلو تو یہ ہوا جو آپ نے سن لیا،
دوسرا پہلو سب حضرات کے لیے، میں اب جس طرح شاہ نواز صاحب تو بار بار ذکر کر کے بتا کے کہہ رہے تھے کہ میں بڑا تتا مولوی ہوں، ٹھیک ہے ان کی طبیعت ہے، میں تتا تو نہیں ہوں، لیکن بات سچی کوئی بھی ہو تو چبھتی ضرور ہے۔ بندہ ٹھنڈا بھی ہوئے نا، گل سچی کرے گا تو اگلے بندے اتھے جا کے بچے گی۔ گل سچی ہونی چاہیے، بندہ تتا ہوئے نہ ہوئے، بندہ پاویں ٹھنڈا بھی ہوئے، گل سچی ہونی چاہیے۔ اچھا اب بات سچی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات تو وہابیوں دیوبندیوں کے لیے، میلاد کی محفل کے منکروں کے لیے جو کہتے ہیں کہ کیا نبی کریم علیہ السلام نے خود میلاد بیان فرمایا، تو اما جی فرما رہی ہیں نبی میلاد کا لفظ ہے بھائی جان، تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادا ہما، ہما آگے تسنیہ کے ضمیر ہے، لفظ میلاد بول کر اما جی فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے اپنا میلاد خود پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات یہ وہابیوں دیوبندیوں کے لیے میلاد شریف کی محفل کے منکروں کے لیے جواب۔ دوسرا بھئی جیڑا میلاد پڑھن واسطے آوے، خطیب ہوئے، نقیب ہوئے، نعت خواں ہوئے، او دا بوتھا بھی تے سنت دے مطابق ہوئے نا، صرف بندے اکٹھے کر لینا یہ محبت نہیں ہے۔ جس کو یہاں پر بٹھانے لگے ہو، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھو کسی اینگل سے نبی کا غلام لگتا بھی ہے کہ نہیں لگتا ہے۔ معاف کیجئے گا، اب میں اگر نام لوں گا تم کہو گے کہ مولوی پتنی ہوتے ہی ایسے ہیں۔ جس طرح کے نعت خواں آج کل کی بازاری بڑی بڑی محفلوں میں، جن محفلوں پر 50 لاکھ خرچہ ہوتا ہے، وہاں پر جو تم نے بلائے ہوتے ہیں، کیا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شکل کے مشابہ ہوتے ہیں؟ معلوم کیا ہوا کہ پڑھنے والا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شکل کے مطابق سیرت کا نمونہ نہیں ہے۔ جب پڑھنے والا ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت پر عمل نہیں کر رہا، تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ایک بات یہ تو ہے پڑھنے والے کے لحاظ سے۔ اچھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد بیان فرمایا، صدیق اکبر نے بیٹھ کے سنا۔ میں یہاں پر ایک جملہ بولوں کہ میں اس وقت ایک اعتبار سے سنت مصطفیٰ ادا کر رہا ہوں، آپ سب سنت صدیق اکبر ادا کر رہے ہیں۔ اچھا جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، میرے نبی کے غلام بیٹھے ہو، اب میں نے پہلے بولا نا کہ بندہ تتا نہ بھی ہوئے تو گل سچی ہوئی چبھتی ضرور ہے، اگر چبھے تو غصہ نہیں کرنا، اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ صدیق اکبر داڑھی مونڈے تھے؟ عبید بھائی محفل میلاد سننے کے لیے آئے تھے صدیق اکبر، ہم بھی محفل میلاد سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ صدیق اکبر بے نمازی تھے، صدیق اکبر انگریز کا لباس پینٹ شرٹ پہن کر آتے تھے، صدیق اکبر کیا ہمسایوں کا حق مارتے تھے، صدیق اکبر کبھی ننگے سر نہیں پھرے۔ ہاں بات وہی ہے کہ یہ باتیں سبحان اللہ کہنے والی نہیں ہیں، اوکھیاں گلاں نے بابا۔ ہاں ہمارا تو مزاج بن گیا کہ ہم جب محفل میں جائیں گے وہاں پر اگر وہ نعت خواں ہوگا تو شاہد قادری جیسا ہوگا، یوں یوں کرے گا، ہم بھی کریں گے۔ بابا یہ میاں محمد حنفی سیفی کے تراشے ہوئے ہیرو کا ماحول ہے، یہاں پر میراثیوں کی گنجائش نہیں، یہاں پر نبی کے غلام تیار کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات، دوسری بات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میلاد سننے کے لیے آئے تھے، ایمان سے بتانا حضرت صدیق اکبر بے نمازی تھے؟ ایسے صرف 3 بندیوں نے پتہ ہے؟ صدیق اکبر پتہ ہے کتنے پکے نمازی تھے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر آئے، حدیث پاک ہے، بڑے پریشان، چہرہ متغیر، رنگ پھکا پیا، آقا کی بارگاہ میں میرے آقا نے دیکھا، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، اتنے پریشان لگ رہے ہو، خیر تو ہے؟ یا رسول اللہ بہت نقصان ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 4 اونٹ تھے میرے، تجارت کا سامان غلا، 4 اونٹ لدے ہوئے سامان کے غلے کے،
وہ کہیں گم ہو گئے، مل نہیں رہے، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، میرا نہ سامان مل رہا ہے نہ میرے اونٹ مل رہے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ ایک اونٹ کی اس دور میں کیا قیمت ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ قربانی کے موقع پر اونٹ خریدتے ہو، میرے اندازے مطابق ایک اونٹ تقریباً 5 لاکھ کا آتا ہے۔ چلو یہاں کا حساب لگا لیں، ورنہ آپ کی بات بہت قیمتی ہے، وہ تو مدینے پاک کا اونٹ تھا، عربی نسل اونٹ تھا۔ میں تو یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، 5 لاکھ کا ایک اونٹ ہو تو 4 اونٹ 20 لاکھ کے۔ یار ایک اونٹ کے اوپر صدیق اکبر کا جو کاروبار تھا اس لحاظ سے زیادہ نہ بھی کرو، ایک اونٹ کے اوپر کستوری دوسری تیسری چیزیں، 5 لاکھ کا سامان ایک اونٹ کے اوپر ہو تو 4 اونٹ 20 لاکھ کے، 20 لاکھ کا سامان، 40 لاکھ گم ہو جائے، بندہ پریشان نہیں ہوتا؟ صدیق اکبر پریشان ہے۔ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ مسئلہ بن گیا۔ میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا صدیق تم نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا تھا، یہ کوئی بات ہے؟ اور تم 4 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، تم گم ہو گئے تو پریشان ہو، مجھے بھی تم نے پریشان کر دیا، یہ تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی آنکھیں کھل گئی، حیران ہو کے آقا کی طرف دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ اتنا مہنگا نقصان، اور نقصان نہیں ہے؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر میں تو تمہیں دیکھ کر اس بات سے پریشان ہو گیا تھا کہ شاید ابو بکر کی نماز کی تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک پاسے 40 لاکھ، ایک پاسے تکبیر اولیٰ۔ میرے آقا نے فرمایا 40 لاکھ دی ویلیو نہیں، تکبیر اولیٰ بچاؤ۔ اچھا میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، جس کو جواب آتا ہو ہاتھ ضرور اونچا کیجئے گا۔ تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ میں پوچھوں گا نہیں، صرف ایمان سے بتا دینا کس کس کو پتا ہے تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آدھے بندے بھی ایسے نہیں ہیں جو ہاتھ اٹھا سکیں۔ ہمیں اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ تکبیر اولیٰ کیا ہے، میں اس کو بچاؤں گا کیسے؟ اور ایک تکبیر اولیٰ 40 لاکھ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ حضرات گرامی ہم ایک دن میں 5 مرتبہ تکبیر اولیٰ ضائع کر رہے ہیں۔ لو جناب 40 لاکھ تو بھی زیادہ قیمتی ایک تکبیر اولیٰ ہے۔ ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، اب 40 کو 5 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں جی، 2 کروڑ روپیہ۔ نیکی کے لحاظ سے ہم ایک دن کا یومیہ ہم 5 نمازوں کی مد میں 2 کروڑ سے زیادہ قیمتی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں۔ یہ تو صرف تکبیر اولیٰ ہے، پوری نماز کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ 7 باقی سنتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ 7 باقی نفلی عبادات کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے نبی کی سنت کیا ہے، میرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو میرے نبی کو دیکھو، میرے نبی کی زندگی کامیاب ہے، تم ویسے ہو جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ وہ چہرہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ اب یہ صرف اسی کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وَالضُّحَىٰ کا معنی اگر اس کی لغوی تحقیق پیش کر کے گرامر کو بیان کر کے عرض کروں وقت زیادہ ہو جائے گا۔ ضحیٰ کہتے ہیں صبح کا وہ وقت جب نماز پڑھ کے نمازی مسجد سے نکلتے ہیں، سورج طلوع کے قریب ہوتا ہے، ابھی نکلا نہیں ہوتا، روشنی بھی پھیل چکی ہوتی ہے اور سورج کی گرمی بھی نہیں ہوتی۔ اور آپ لوگ لاہوری شہری بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت لوگ پارکوں میں جا کر سیر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ موسم بڑا مزے کا ہوتا ہے، بندہ باہر نکلے دل تازہ ہو جاتا ہے، دماغ تازہ ہو جاتا ہے، روح تازی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کہیں پر گراسی پلاٹ ہو، نیچے کوئی تلا شلا اگا ہونا، تو لوگ چلتے وقت جوتا بھی اتار دیتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں وہاں پر ننگے پاؤں چلو تمہارا سارا جسم تر و تازہ ہو جائے گا۔ یعنی وہ اتنا پیارا موسم ہے، اس کو کہتے ہیں ضحیٰ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟
ارے بھائی تم پارکوں میں جا کر دہا کا مزہ لیتے ہو، اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، تم پارکوں میں جا کر دہا دیکھتے ہو، رب فرماتا ہے میرا دہا مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ اب وہ مصطفیٰ کا چہرہ جس کو دیکھ کر اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی شریف ہے، ٹھیک ہے جی، میرے نبی کے چہرے پر داڑھی شریف ہے، اور وہ اتنا پیارا چہرہ ہے، اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے۔ یا جس کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہو، اچھا قسم کس چیز کی اٹھائی جاتی ہے؟ قسم اٹھانے کے لیے دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ چیز زیادہ خاص اور اہم ہو یا پھر زیادہ پیاری ہو۔ خاص اور اہم چیز سیانے لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں چل کھا اللہ دی قسم، کہتے ہو نا، مطلب کیا کہ اللہ کی ذات بڑی اہم ہے۔ اچھا جو چھوٹے چھوٹے بچے نا، میں بھی سکول پڑھتا رہا ہوں، ہم جب سکول پڑھتے تھے ہمیں تب اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ سب سے بڑی اہم ذات اللہ کی ہے۔ بچوں کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ ایمان سے میں کہہ رہا ہوں، سچی کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا، بچوں کے لیے سب سے اہم ذات اماں کی ہوتی ہے، یقینی بات ہے۔ ہم جب سکول پڑھتے تھے نا، کوئی بات آ جاتی تھی نا قسم پہ، پتہ بچے ایک دوسرے کو چل اپنی ماں دی قسم کھا، شاید بچوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا، یا جن کو بچپن یاد ہے ان کو اندازہ ہوگا، چل اپنی ماں دی قسم کھا۔ اور بچہ وہاں پر اگر جھوٹا ہوتا تھا نا، وہ اپنی بات سچی بتا دیتا تھا لیکن ماں دی قسم نہیں کھانی۔ مطلب کیا؟ یہ دونوں باتیں بتانے کا کہ رب کی ذات خاص ہے اور بچوں کے لیے ماں کی ذات خاص ہے۔ سیانا بندہ ہوتا ہے رب کی قسم اٹھاتا ہے، اگر کملا بچپنا ہے تو وہ اماں کی قسم اٹھاتا ہے۔ ثابت کیا ہوا میرے بھائی؟ قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جو سب سے زیادہ پیارا ہو۔ اللہ اپنے حبیب کی قسم اٹھاتا ہے، پر میں سونے میرے تیرے چہرے کی قسم ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ رب کو ساری کائنات میں سب سے جو پیارا ہے وہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا اللہ کا جو سب سے زیادہ پیارا چہرہ ہے، جو سب سے زیادہ چہرہ اللہ کو پسند ہے، وہ چہرہ بغیر داڑھی کے نہیں ہے، وہ چہرہ بغیر داڑھی کے نہیں ہے۔ ٹائم بھی کافی ہو گیا، نواز بھائی بھی کافی لمبی تقریر کر گئے، میرے خیال میں آپ لوگوں کی جان چھوڑ دینی چاہیے، لیکن ایک اور بات میں کر کے پھر انشاءاللہ دعا کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ حضرات جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، سفید بالوں والے بیٹھے ہو، حضرات گرامی، آج تک آپ لوگوں نے اپنا چہرہ رکھا اپنی مرضی سے، آج تک آپ نے اپنے چہرے کو سجایا اپنی مرضی سے۔ آج کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کے لیے اپنے چہرے کو مصطفیٰ کے جیسا کوئی کرنے کا ارادہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ عبید بھائی تھوڑی محفل قبول ہوگی، لیکن یہ سپیکر والے حد تک مجھے ہاتھ نظر آئے، زیادہ نوجوان تو مجھے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ آج جب سے آج 13 ربیع الاول ہے، 14ویں کی رات ہے، سبحان اللہ، 14ویں کی رات ہے، تو آج 14 دن مسلسل ہو گئے۔ اس تھکاوٹ کی وجہ سے میرا گلا خراب ہے، لیکن آنکھیں ٹھیک ہے، مجھے تم سارے نظر آ رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ حضرات کی طرف میں دیکھ رہا ہوں، آپ میں کوئی ایسا ہے جو یہ آج کے دن نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم سنت مصطفیٰ داڑھی شریف سجائیں گے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور جناب یہ ہماری محفل کا مقصد ہے۔ لنگر وہ تو یار تم گھر میں بھی کھا لے، تو عبید بھائی نے ویسے پکایا ہے، یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب ہوں سانو کہانی پاڑ لگے، بہرحال وہ پکایا آپ کو کھلائیں گے۔ ادھر نہ بھی آتے، تم نے کوئی بھوکے سونا تھا؟ کھا کے سونا تھا، تم لنگر کے بھوکے نہیں۔
یہاں پر اگر آئے ہو تو آپ کو ملنا وہ چاہیے جو اس محفل کا اصل لنگر ہے. اس محفل کا اصل لنگر وہ نہیں جو دیگوں میں پکتا ہے. اس محفل کا اصل لنگر وہ ہے جو ایمان کے ساتھ سینوں میں پکتا ہے. اور جب وہ پکتا ہے تو پھر اقبال تڑپتا ہے اور وہ بتاتا ہے، کہتے ہیں طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، تو عید کی میں پیالوں سے نہیں وہ نظروں سے پلائی جاتی ہے. سبحان اللہ. آخری بات حضرات گرامی، میں نے آج پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آج ٹائم بھی کافی ہو گیا، رات کافی بیت گئی. اچھا ویسے عبید بھائی ایک میں نا تجربے کی بات کر رہا ہوں، چونکہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں. جمعہ پہ ہمارا مساجد کا ہے تو ویسے دکھ والی بات، لیکن تجربہ ہوا ہے. ہمارے لوگ آخر میں آتے ہیں کہ چلو مولوی تو جان چھوڑ جائے گی. ہاں سچی بات ہے، لوگوں کا یہی نظریہ ہوتا ہے. معاف کرنا کدھر تہاڈا بھی خیال تو نہیں سی جان چھوٹ جائے گی جی اے نظریہ سی تے پھر تو تسی پھس گئے ہو. اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے. آخری بات کہنے جا رہا ہوں. میں نے آیت پڑھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ البتہ تحقیق تمہارے لیے مصطفیٰ کریم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. میرے بھائیوں جوانی مصطفیٰ جیسی بناؤ. میرے نبی نے جوانی بھی اپنی دکھائی ہے. اگر شادیاں کرنی ہیں تو وہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرح کرو. نبی کریم علیہ السلام 25 سال کے کڑیل جوان تھے، کاروبار کرتے تھے، پیسہ کماتے تھے، بزنس مین تھے، اور اتنا پیسہ کماتے تھے کہ جناب ابو طالب مولا علی کے ابا جی وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو کھاتے ہی وہ تھے جو مصطفیٰ کے صدقے ملتا تھا. باقاعدہ طور پر سیرت کی کتابوں میں ابو طالب کا یہ قول موجود ہے، کہتا ہے جس دن گھر میں کھانا پکتا اگر زیادہ بھی ہوتا محمد مصطفیٰ دسترخوان پر نہیں ہوتے تھے، ہم پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے. اور کسی دن اگر کھانا تھوڑا پکتا ساتھ آمنہ کے لال بیٹھے ہوتے تھے، ان کی برکت سے ہمارا وہ تھوڑا کھانا سب کو کافی ہو جاتا تھا. سب پیٹ بھر کے کھا جاتے تھے، کھانا پھر بھی بچ جاتا تھا. سبحان اللہ. تو لہٰذا وہ سارے لوگ جو یہ تانا دے کر بات کرتے ہیں کہ ابو طالب نے محمد کو پالا، ارے نہیں جھوٹ ہے، بلکہ محمد نے ابو طالب کے سارے قبیلے کو پالا. سبحان اللہ. ہاں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس طرف چل پڑیں، ورنہ یاد رکھنا ابو طالب کا خاندان تو چند افراد پر تھا، ساری کائنات مصطفیٰ کا صدقہ کھاتی ہے. سبحان اللہ. دانا دانا میرے حضور کا ہے، سب سمانا میرے حضور کا ہے. تم جو کچھ کہتے ہو یہ سب کچھ رب نے مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمایا. میں آپ کے سامنے جو پہلو رکھنا چاہتا ہوں، جب شادی کا وقت آیا نا، آقا علیہ السلام کا بھی نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ پاک کی بہت بڑی تاجرہ تھی، بزنس کرتی تھی، اور مکے میں سب سے بڑا تجارت کا مرکز سیدہ خدیجہ کا کاشانہ تھا. لیکن پاک باز اتنی تھی کہ مکے کے کسی غیر مرد نے ہماری اماں کا چہرہ نہیں دیکھا. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو پیغام بھیجا، آقا علیہ السلام ان کا مال تجارت لے کر گئے، واپس آئے، بہت منافع حاصل ہوا. وہ بڑی متاثر ہوئی اور جو خادم ساتھ بھیجا تھا اس نے بھی آ کر واقعات بتائے. اماں جی کو بڑا اچھا لگا. اماں جی نے پیغام بھیجا کہ جاؤ ابو طالب کے بھتیجے سے کہو خدیجہ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تمہارا ارادہ ہے؟ یہ بات میری نوجوانوں کے لیے ہے. وہ نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت ہمیں علماء بتاتے ہیں کہ اگر نوجوان لڑکا ہو نوجوان لڑکی ہو اپنی مرضی سے اپنی پسند کی شادی کر لے تو وہ جائز ہوتی ہے، نکاح جائز ہوتا ہے، اپنی مرضی کر سکتے. میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ نکاح ہو جائے گا، نکاح جائز ہوگا، لیکن یاد رکھنا ہر جائز کام برکت والا نہیں ہوتا. طلاق دینا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز. میں مفتی والا عبداللہ مجھ سے لکھواؤ، فتویٰ لکھ کے دیتا ہوں، طلاق دینا جائز ہے،
لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جائز کاموں میں سے وہ کام جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق دینا ہے۔ طلاق دینا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے؟ اچھا، طلاق جائز ہو کر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، نکاح بغیر ماں باپ کی اجازت کے رب کو پسند آ جائے گا؟ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام پہنچا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے، آپ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں گے؟ میرے آقا چاہتے تو فرما دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، خود کماتا ہوں، خود کفیل ہوں، پاؤں پہ کھڑا ہوں، میں پال رہا ہوں سارے خاندان کو، گھر والوں کو خرچہ میں دیتا ہوں، میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا؟ میرے آقا چاہتے تو جواب یہ ارشاد فرماتے یا یوں کہہ دیتے نہیں نہیں مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ دونوں پہلو تھے، لیکن میرے آقا کا وہ جواب آج تک سیرت کی کتابوں میں چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ جا کر خدیجہ سے کہو میرے ابو تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن میرے سر پہ میرا چاچا ابو طالب ہے، میں جاؤں گا، چاچا سے مشورہ کروں گا، اگر چاچا اجازت دے گا تو رشتہ قبول کر لوں گا۔ میرے عزیز، میرے بچوں، میرے بیٹوں، نوجوانوں، میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ کر دل میں وہ خیالات رکھنا کہ جناب ہم جوان ہیں، ہم ماں باپ کو کراس کر جائیں۔ کیوں کراس کر جائیں؟ اس لیے ہم تو کمانے والے ہیں، ابے کو بھی خرچہ میں دیتا ہوں، اماں کو بھی میں دیتا ہوں، بہنوں کی شادیاں بھی میں کر رہا ہوں، ارے سب کچھ تو نے کیا، لیکن یاد رکھ آج بھی تیرا باپ ہے۔ تو بڑا ہو گیا تو تیرا باپ نہیں رہا۔ حضرات اکرامی، یہاں پر جاتے جاتے میری تقریر ختم ہوگی، لیکن معاف کیجئے گا، آج حضرت کافی سارے لوگوں کے، یہ میرا موبائل آپ چیک کریں، واٹس ایپ اس کے اندر بھرا پڑا ہوا ہے ان ویڈیوز کلپس سے کہ میلاد النبی کے جلوس میں یا پہاڑیاں لگا کر نوجوان لڑکے جو حرکتیں کر رہے ہیں۔ تقریر میری ختم ہو گئی، میں اب آخری گزارش کرنے لگا ہوں۔ وہ محفل میلاد نہیں ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ببانگ دہل، یہ لائیو چل رہا ہے، اگر کوئی سن رہا ہے تب بھی نہیں سن رہا، بعد میں اس کو وائرل کروں گا کہ وہ سب مستنڈے جو جلوس میں ڈانس کرتے ہیں، جو گانے باجے کا اہتمام کرتے ہیں، جلوس میلاد النبی کا ہو وہاں پر وہ میوزک چلائیں اور بھنگڑے ڈالیں، مجرے ہو، وہ جلوس میلاد النبی نہیں ہے، وہ گناہ کا اڈا ہے۔ میلاد النبی وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر سنت مصطفیٰ کا پرچار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یہ چند غالباً 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ملتان کے اندر ایک جلوس میں باقاعدہ طور پر گھوڑے کے اوپر ایک خوبصورت لڑکی کو سجا سنوار کے میک اپ کروا کے خوبصورت بنا کر اس کو حور بنا کر بٹھایا گیا، اور جلوس میلاد النبی کا ہے۔ وہ بیٹی جس کے بارے میں میرے نبی کا یہ پیغام ہو کہ جب بہن کسی بیٹی کی شادی ہو جائے تو ایک ہی گھر میں چند بھائی رہتے ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میری امت کی بیٹیوں، اپنے دیوروں سے بچنا، تمہارا دیور تمہارے لیے موت ہے۔ حضرات توجہ ہے، میرا یہ جملہ سارے نوجوان بزرگ باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹھے ہو، یا بھائی ہونے کی حیثیت سے بیٹھے ہو، یا شوہر ہونے کی حیثیت سے بیٹھے ہو، یا سسر ہونے کی حیثیت سے بیٹھے ہو، سب کے لیے میرے نبی کا یہ فرمایا کہ میری امت کی بیٹیوں، جب تمہاری شادی ہو جائے تمہارا دیور تمہارے لیے بولو موت ہے۔ سگے دیور سے میرے نبی نے اتنی سختی فرما دی ہے تو تم نے جوان لڑکی کو سجا کر پورے معاشرے میں حور کے طور پر نمونہ پیش کر دیا، کیا وہ محفل میلاد ہے؟ ہرگز وہ محفل میلاد نہیں ہے، وہ اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ محفل میلاد صرف وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر نبی کے غلاموں کو نبی کا دین سکھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ،
رنگ برنگے چولے ڈال کر، لمبے چولے ڈال کر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، مرد ناچ رہے ہیں، گانا ہو رہا ہے، باجا ہو رہا ہے، ڈانس ہے، دھمال ہے۔ اور وہاں پر اس کے ساتھ ایک اور بات، یہ ابھی 12 ربیع الاول شریف کی رات گزری، گزشتہ رات، اس سے پچھلی رات 11-12 کے درمیانی رات پورے لاہور میں کعبے لگائے گئے لنگر کے نام پہ۔ میں نے، یہ نوجوان میرے ساتھ تھا، رات ہم کافی سارے جگہوں پہ گئے، میں نے اس کو رستے میں کہا، میں نے کہا ان کے لیے ایک رتی برابر بھی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ سارا پیسہ تباہ و برباد ہو گیا ان کا، ایک رائی برابر بھی ان کے لیے نیکی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں رہنے والے تمہارے، میں اگر میری بیٹیاں میری بات سن رہی ہیں وہ بھی غور کریں کہ تمہارے شوہر کا سگا بھائی وہ تمہارے لیے موت ہے، تو جہاں پر ایک پلیٹ ٹکا کباب لینے کے لیے، ایک پراٹھا لینے کے لیے، ایک پلیٹ بریانی کے لینے کے لیے تم مردوں کے بیچ دھکے کھا رہی تھی، عزت سے گھر میں رکھنے والا تمہارا شوہر، اس کا بھائی تمہارے لیے موت ہے، تو وہ غیر محرم جو تمہیں دھکے دے رہا تھا وہاں پر تیری عزت کا جنازہ نہیں نکلا ہوگا۔ لہذا ایسے کعبے کے مرکز، ان کا میلاد النبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ کعبے لگائے یہاں پر بیٹھا ہے، بے شک اس کو میری بات بری لگے، انہوں نے لعنتیں تو کمائی ہیں، گناہ تو کمایا ہے، جہنم میں اپنا گھر تو بنایا ہے، لیکن یاد رکھنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام تم سے ناراض ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، اگلا سال جب آئے نا میرے بھائی، وہ جو کچھ بھی ہے نا، حدیث پاک سنو، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ پیسہ جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتا ہے۔ اگر تم نے وہ پراٹھا گھر میں منگوا کے دیا ہوتا اپنی جیب سے، وہ ٹکا کباب تم نے منگوا کے دیا ہوتا اپنی جیب سے، وہ بریانی تم نے خود نہ بھی پکائی باہر سے منگوا کے دی ہوتی اپنی جیب سے، تمہاری عزت بھی محفوظ رہتی، تمہارا ثواب بھی محفوظ رہتا، اور تم پر اللہ بھی راضی ہوتا، تمہارا پیسہ بھی قبول ہو جاتا۔ لیکن ہائے افسوس کہ تم نیکی تلاش کرنے کے چکر میں چلتے چلتے جہنم میں جا چکے ہو۔ یہ ہے آج جو ہم آپ کو پیغام دے رہے ہیں نا، محفل میلاد کا یہ مقصد ہے کہ تمہیں نیکی کی طرف گامزن کیا جائے، گناہ سے بچایا جائے۔ لہذا اہل سنت کا ایک نوکر اور خاتم اور عقیدہ اہل سنت کا چوکیدار ہونے کی حیثیت سے میں ببانگ دہل اعلانیہ طور پر ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ سارے بدماش جو اپنی اپنی دکانوں کے باہر یہ سارا سلسلہ کرتے ہیں، اور وہ جاہل لوگ جو اپنی نوجوان بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو یا پھر اپنی ماں کو تیار کر کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ تم کھا کے آؤ، یہ سب تم جہنم والا عمل کر رہے ہو۔ تمہارے اس عمل کے ساتھ اہل سنت کا تعلق نہیں ہے، تمہارے اس عمل کے ساتھ میلاد النبی کا تعلق نہیں ہے، یہ تمہارے کعبے میلاد کے لیے نہیں ہے۔ اور مشاہدے کی بات میں کہنے لگا ہوں، ان لوگوں کے دل کے اندر شیطان چھپا ہوتا ہے، اگر مجمانہ نہ لگے تو ان کے دل کو سکون نہیں آتا۔ یہ در حقیقت عورتوں مردوں کا رش لگا کر پھر موبائل اٹھائیں گے، ویڈیو بنائیں، یہ جی دیکھیں ہم نے دیگے لگائی تھی کتنا رش ہے۔ کمینے تیرے دل کے اندر تو یہ خیال تھا، مصطفیٰ کی خاطر تو نے کیا کیا؟ کاش کہ تو نے یہ سارا پیسہ اٹھا کر اہل سنت کے کسی بڑے مدرسے کو دیا ہوتا کہ میں نے یہ پیسہ میلاد النبی کے لیے جمع کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ لنگر بھی نبی کا دین پڑھنے والے کھائیں۔ اگر تم یہ کام کر لیتے نا تو میرے کریم آقا تمہیں قبول فرما لیتے، رب بھی تمہیں قبول فرما لیتا۔ بھئی لنگر ہی کھلانا ہے نا، جن کو تم کھلا رہے ہو ان کے تو گھروں میں راشن کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ یقین کرو مشکل کے اس زمانے میں مدرسے کیسے چل رہے ہیں یہ ہم سے پوچھو۔ چھوٹا سا بھی مدرسہ ہو نا جہاں پر 100-125 طلبہ ہوں، یقین مانے راتوں کو اس مدرسے کے محتمم اور ناظم اور ذمہ دار کی
آنکھیں کھلی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، سرگرداں ہوتا ہے کہ میں نے نبی کے امت کو، ان کے بچوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، نبی کے دیوانوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اگر صبح ان کا ناشتہ نہ پکا سکا تو کیا بنے گا؟ وہ لوگ جو دین پڑھ پڑھ کے تمہیں میلاد سناتے ہیں، اگر پیسہ لنگر کا ہے تو کسی سنی مدرسے کے طلباء کے لیے لنگر جا کر پکاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے میلاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔